سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دعوتیں کرتا ہے تو رب کائنات اس کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اگر اس کا باپ جہنمی بھی ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے بیٹے کی نیکیوں کے صدقے اس کے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے بچوں کی تعلیم ادھر ادھر کرا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ مدرسے کا رخ کرے، انہیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوتوں کی طرف رخ کرے، انہیں چاہیے حافظ قرآن بنائے، انہیں چاہیے عالم دین بنائے۔ اور اے مسلمانوں، جب بچہ قرآن پڑھتا ہے تو رب کائنات ان کے ماں باپ کو جنت میں کیسے ڈالے گا۔ آؤ ایک روایت آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیارا دور زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان کے اندر ایک مردہ ہے جس پر بہت بڑا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، جس پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے ہیں، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ رب العزت، اس نے کون سا اتنا بھیانک گناہ کیا تھا کہ جس کی سزا اتنی بڑی دی جا رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے سفر کو آگے کرتے ہیں۔ ابھی چند روز بیتے تھے، ابھی چند عرصے بیتے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی راستے سے ہو رہا ہے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ ان کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ قبر میں جس مردے پر اللہ کا بھیانک عذاب ہو رہا تھا، بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے تھے، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے تھے۔ حقیقت میں مسلمانوں، آج اس قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ جنت الفردوس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمکش میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں۔ اے رب تبارک و تعالی، ابھی میں حال ہی میں اسی راستے سے گزرا تھا تو میری نگاہ نے دیکھا تھا کہ اس قبر کے مردے پر تیرا عذاب ہو رہا تھا، مگر اتنے دنوں کے اندر اس نے قبر میں رہ کر کون سی نیکی کر دی جس کی بنیاد پر اس پر تیری رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل امین آتے ہیں۔ جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام، سنو، آپ کسی کشمکش میں ڈوبے نہیں، بلکہ آپ جس مردے کو قبر میں دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں جب یہ دنیا میں زندگی بسر کر رہا تھا تو یہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتا تھا، یہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ زندگی کے اندر اس نے کبھی نیک کاموں کو انجام نہ دیا تھا، مگر جب یہ مرنے کے قریب پہنچا، جب یہ انتقال ہونے کے قریب پہنچا تو یہ اپنی بیوی کو اپنے قریب بلایا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی پیٹ سے تھی۔ اپنے بیوی کو بلا کر کہتا ہے، اے میری شریک حیات سن، میں تو دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں نے دنیا کے اندر کبھی نیکی نہ کیا، کبھی میں نے نیک کاموں کو انجام نہ دیا، مگر اے میری بیوی، تیرے پیٹ سے بچی یا بچہ جنم لیں گے تو اسے کسی اور جگہوں پر تعلیم نہ دلا کر بلکہ کسی دین اسلام کے مدرسے میں لے جا کر کسی عالم دین کے پاس اللہ و رسول کی تعلیم سے آراستہ کرانا۔ اس نے اپنی بیوی سے آخری خواہش و تمنا ظاہر کی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کے پیٹ سے ایک بچے نے جنم لیا، اور بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا تو اس کی بیوی نے اس اپنے بچے کو کسی ایسی ویسی جگہ نہ لے جا کر اس بچے کو حقیقت میں دین اسلام کے ایک مدرسے میں لے گئی، اور ایک عالم دین کے سامنے اس بچے کو بٹھایا گیا، اور اس بچے نے جیسے ہی بسم اللہ کی تلاوت کی، رب کائنات کی مشیت کو جوش آیا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے فرشتے سنو، جس کا بیٹا، جس کا دلارا میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہو، میری بڑائی کا بیان کر رہا ہو، میری عزت کو گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا دیا جائے۔ اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کو قبر کے عذاب سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو عطا کر
بے شک سبحان اللہ، بہت اس لیے ہم اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں گے یا عالم دین بنائیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے ماں باپ جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو عطا کریں گے۔ اور میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، نہیں تو میں تو اتنا بولتا ہوں۔ آپ حضرات کو پتا ہوگا کہ میں ہندوستان کے ہر صوبوں میں جا کر اسی عمر میں تقریر کر چکا ہوں، اور الحمدللہ ابھی 25 سال کی عمر ہے، مگر میں نے 25 سے زائد صوبوں میں جا کر تقریر کر لیا ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں مسلمانوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ مذہب اسلام کی تعلیم کی طرف بڑھے، قرآن کی تعلیم کی طرف بڑھے۔ اے مسلمانوں، ہمارے گھر میں ایک مسجد ہوتی ہے تو پورا کا پورا گھر اپنے آپ میں ماتم کدا بن جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو پورا کا پورا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے، ہر کوئی غمگین ہو جاتا ہے، ہر کوئی کی خوشیاں چھن جاتی ہے۔ حقیقت میں اسی دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ پائے گئے ہیں اے مسلمانوں جن کا خاندان پورا کا پورا برباد ہو چکا ہے، جن کا پورا پریوار مٹ چکا ہے، جن کا پورا خاندان ایک ساتھ انتقال ہو گیا ہے، مگر جب ان کی زندگی کی تاریخ اٹھائی گئی تو پایا گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس نے دنیا میں کسی چیز کو ابھی کھویا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے ہر چیز کو عطا کیا ہے۔ آؤ اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلو۔ بصرہ کی سرزمین کی ایک عورت ہے اے مسلمانوں جو اپنی زندگی میں بڑی خوش مزاج رہتی ہے۔ ایک نوجوان برابر اس عورت کو دیکھتا تھا اور ایک دن اس سے سوال کرنے لگا، اے خاتون یہ بتا، کیا تم کبھی اپنی زندگی میں غمگین نہیں ہوتی ہے؟ کیا تم پر کبھی مصیبت نہیں پڑی ہے؟ کیا تم کبھی اپنے آپ میں پریشان نہیں ہوتی ہے؟ اے خاتون یہ بتا، جب سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں حقیقت میں تیرے چہرے پر مسکان رہتی ہے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ تیرے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے؟ کیا تجھ پر کبھی مصیبت نہیں آئی ہے؟ بصرہ کی رہنے والی وہ خاتون کہتی ہے، اے نوجوان تجھے پتا نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، اگر میں اپنی مصیبت کو تجھے بتا دوں، اپنی پریشانی کو تجھے بتا دوں تو اپنے آپ میں تو دہل جائے گا، اپنے آپ میں تو غمگین ہو جائے گا۔ نوجوان نے کہا، اے خاتون بتا وہ کون سی بات ہے جس سے میں غمگین ہو جاؤں گا، جس سے میں دہل جاؤں گا؟ اس خاتون نے کہا، سن، اس دنیا میں رہنے والے انسان کی اگر زندگی بیکار ہوتی ہے، اگر کسی کا خاندان برباد ہوتا ہے تو ایک خاندان سے ایک شخص کی موت ہوتی ہے، دو شخص کی موت ہوتی ہے۔ حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم ہی لوگ جس کا پورا پریوار ایک ساتھ انتقال ہوتا ہے۔ اس خاتون نے کہا، اے نوجوان سر، میرا خاندان کس قدر برباد ہوا۔ عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ تھی، جس دن ہم بقرہ عید کے نام سے جانتے ہیں، جس دن ہم بقرہ لا کر اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ حقیقت میں اس خاتون نے کہا، میرے گھر پر بھی بقرہ عید کا تیوہار منایا جا رہا تھا، عید الاضحیٰ کے واجبات کی ادائیگی ہو رہے تھے۔ میرے شوہر مارکیٹ سے جا کر ایک بکرا خرید کر لاتے ہیں اور لانے کے بعد اس کی قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ میرے دو حسین و جمیل بیٹے تھے، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا۔ میرے دونوں بچے ان تمام واقعات کو دیکھ رہے تھے۔ میرے شوہر نام تھا، اس کی قربانی کو پیش کر رہے تھے۔ میرا بڑا لڑکا بغور سماعت کر رہا تھا۔ ان تمام باتوں کو سماعت کرنے کے بعد جب قربانی کی تمام رسموں کو پورا کر دیا گیا تو اس کے بعد جب دوپہر کا وقت پھیل گیا تو میرا بڑا لڑکا چھوٹے لڑکے کو اپنے قریب بلاتا ہے، اسی چھری کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے، اے میرے چھوٹے بھائی سن، بابا جان نے اسی طریقے سے بکرے کو زمین پر لٹایا تھا، اس کے گلے پر چھری چلایا تھا تو اس کے جسم سے، اس کے گلے سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ اے میرے چھوٹے بھائی سن، تو بھی زمین پر لیٹ جا، میں بھی تیرے گلے پر چھری چلانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کیا تیرے گلے سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ ابھی ننھی سی جان ہے اے مسلمانوں، انہیں پتا نہیں ہے کہ جس کے گلے پر چھری چلتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے کو زمین پر لٹایا ہے۔ اے مسلمانوں، بڑا لڑکا اپنے آپ میں اپنے چھوٹے بھائی کے گلے پر چھری کو چلاتا ہے، اتنے میں چھری سے اس کا گلا اپنے آپ میں کٹ جاتا ہے، خون کے فوارے نکل جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا اپنے بچے اپنے بھائی کو حقیقت میں تڑپتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی زندگی اس سے چھوٹ جاتی ہے، اس کی روح اس سے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ بڑا لڑکا پریشان ہو جاتا ہے، چھری کو ایک طرف پھینک
देखता है, पहाड़ की तरफ भाग जाता है। कहीं मेरे बाबा जान को पता चला तो मुझे बहुत मारेंगे। ऐ मुसलमानों, वो पहाड़ की कोई पर गया तो उस बसरा की खातून कहती है कि जैसे कि मेरा बड़ा लड़का पहाड़ के ऊपर पहुंचा, वहां पर एक भेड़िया भूखा था। मेरे बच्चे को जैसे ही देखा, वो अपने आप में भूख को अब मिटाने के लिए मेरे बच्चे की तरफ बढ़ा और उसको जिस्म को नोच नोच कर वहीं पर खा गया। मेरे दोनों बच्चे एक ही दिन कुर्बान हो गए। उसके बाद मेरे सरदार शाम के वक्त घर पर आते हैं। मैंने अपने आप में पूरे वाक़े को बयान किया कि इस तरीके से दोनों बच्चे अपने आप में अपनी जिंदगी को खो चुके हैं और बड़ा लड़का इस तरीके से पहाड़ की को पर गया है। हकीकत में वो खातून कहती है, मेरे सरताज जब पहाड़ की को पर गए, पहाड़ की चोटी पर गए तो अपने आप में इतनी प्यास लगी, इतनी शिद्दत से प्यास लगी कि वहीं पर घसी खाकर जमीन पर गिरे और उनके जिस्म से रूह परवास कर गए। उस नौजवान ने कहा, ए बसरा की खातून, हकीकत में तेरा खानदान लुट गया, तेरा पूरा परिवार एक दिन खत्म हो गया। क्या तू कभी गमगीन नहीं होती है? क्या तू कभी मुसीबत ज़दा नहीं होती है? मुसलमानों, उस बसरा की खातून के जवाब को सुनो। हमारी माओं को भी उस पैगाम पर अमल करना चाहिए, हमारी बहनों को भी उस पैगाम पर अमल करना चाहिए। बसरा की वो खातून कहती है, मुझे पता है अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, जो सब्र करता है अल्लाह उसी से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हकीकत में मुसलमानों, अगर दुनिया की हर माए और बहनें इसी पैगाम को अपना आइडियल बना ले, इसी मैसेज को अपनी जिंदगी का आइडियल बना ले, और ऐ मुसलमानों, बसरा की खातून ने जिस तरीके से कुरान की आयतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर किया, इसी तरीके से दुनिया इस्लाम की तमाम ख्वातीन अपनी जिंदगी का आइडियल बना ले तो मेरा दावा है, हमारे घर से जो मुर्दे कब्र में पहुंचेंगे, इनकी इबादतों, इनके ईसाले सवाब की बुनियाद पर रब्बे कायनात हमारे घर से जाने वाले तमाम मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाएगा, उनकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश।